السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے سمجھ عطا فرمائی ہے۔ یہ جو سمجھ ہے یہ ہر چیز میں بے حد ضروری ہے۔ دنیا کا کام کرنا ہو تب بھی سمجھداری سے کرنا پڑے گا، دین کا کام کرنا ہو تب بھی سمجھداری سے ہی کرنا پڑے گا۔ گویا سمجھدار ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر جگہ پر کامیاب ہوتا ہے، اور نا سمجھ وہ ہر جگہ پر خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو دین سمجھایا، اور آپ نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اور دین کی جو سمجھ ہے یہ سمجھ انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ دین کے اعتبار سے جتنا سمجھ رکھتا ہے وہ اتنا ہی مختصر وقت میں ترقی پا لے گا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، فکروں کے اعتبار سے ہو، قربانی کے اعتبار سے ہو۔ مختصر وقت میں زیادہ ترقی پانے والا یہ سمجھدار کہلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دنیا کا کام کرتا ہے اور وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے دنیا کے تمام کاموں میں کامیابی ملے، اور وہ بندہ دنیاوی اعتبار سے جتنی سمجھ رکھتا ہے اتنی ہی اسے دنیا میں کامیابی ملے گی۔ بعض آپ دیکھے ہوں گے کم مدت میں زیادہ دنیا کمانے والے، کم وقت ہے، کم مدت ہے، لیکن ماشاءاللہ سال ہاں سال لگا کر جس طریقے سے لوگ دنیا کماتے ہیں
اس طرح یہ کم مدت میں دنیا کما لیا. اسے کیا بولیں گے؟ ارے بھائی ماشاءاللہ بڑا تیز ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، بہت زیادہ اس کو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے، جس کی وجہ سے کم وقت میں زیادہ اس نے کما لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی زندگی کو بہت مختصر بنائی. تمام امتوں کی زندگی بڑی لمبی لمبی، 500 سال، 600 سال، 800 سال، 1000 سال، 1500 سال، اس طرح جینے والی قوم موجود ہیں. لیکن انہوں نے اتنے لمبے عرصے میں دین کو اتنا نہیں سمجھا جتنا مختصر وقت میں اللہ نے امت محمدیہ کو دین سمجھا دیا. اور یہ امت محمدیہ وہ جماعت ہے جو مختصر وقت میں زیادہ اجر پانے والی. وقت ہے مختصر لیکن اجر زیادہ. اسی لیے آپ نے مثال دی، یہ قوم ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتی ہے، اس کو 1 درہم ملا. دوسری جماعت آئی، وہ ظہر سے لے کر عصر تک کام کی، اسے بھی 1 درہم ملا. ایک تیسری جماعت ہے جو عصر سے مغرب تک کام کی، اسے اللہ نے 2 درہم دیے. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ مختصر جماعت امت محمدیہ ہے. وقت مختصر، اجر زیادہ. اسی طرح اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا. علماء فرماتے ہیں ان نوازشوں میں ایک نوازش دعوت کی محنت ہے. پوری امت عبادت والی تھی، زیادہ وقت میں کم اجر کمانے والی. یہ امت دعوت والی ہے اور عبادت والی بھی ہے، کم وقت میں زیادہ اجر کمانے والی. اس کو اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے، لیکن 10 زندگیوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے، 20 زندگیوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے، 30 زندگیوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے. جس وقت جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا نہیں بھائی اس کو تو ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی زندگی. لیکن اس اللہ کے بندے نے دوسرے کو داعی بنایا، دوسرے کو دیندار بنایا، تیسرے کو داعی بنایا، تیسرے کو دیندار بنایا، 10 کو داعی بنایا، 10 کو دیندار بنایا، 50 کو داعی بنایا، 50 کو دیندار بنایا. وہ لوگ گئے اور اپنے طرف سے دوسروں کو دیندار بنائے اور ان کو داعی بنائے. پھر وہ لوگ گئے خود دیندار بنے، دوسروں کو بھی دعوت کا کام سکھایا. تو اب ایک بندہ جو شروع میں محنت کیا، اس بندے کے نام اعمال میں ہزاروں آدمیوں کا عمل آ گیا. علماء یہی فرماتے ہیں 2 اجر کیسے؟ 2 اجر کیسے؟ ڈبل اجر کیسے؟ ڈبل اجر، ایک دعوت کا اجر، ایک عبادت کا اجر. ایک دعوت کا اجر اور یہ عبادت. تمام کو اللہ تعالیٰ نے جو ثواب دیا وہ عبادت کا ثواب، لیکن اس امت کو جو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے وہ دعوت کا ثواب بھی دیں گے اور عبادت کا ثواب بھی دیں گے. تو اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کام اپنی پوری زندگی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس بندے کو ایسی چیزوں سے، نعمتوں سے نوازیں گے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. زندگی میں 4 کام حضرت مولانا یسر علی فرمایا کرتے تھے، بھئی ہمارا کام دین کے تمام شعبوں کو زندگی دینا، دین کے تمام شعبوں کی آبیاری کرنا، دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا. اب دین کے تمام شعبے کیا کیا ہیں؟ عبادات کے شعبے ہیں،
معاملات کا شعبہ ہیں، معاشرے کا شعبہ ہے، اخلاق کا شعبہ ہے، تجارت کا شعبہ ہے، ان تمام شعبوں کے اندر دین لانے کی ترتیب بناؤ، دین لاؤ۔ جب دین ان تمام شعبے میں آئے گا، اللہ جل جلالہ امن والہ دین کی برکت سے تاجر کو کامیاب تاجر اللہ بنائے گا۔ تاجر تجارت میں سچ بولنے والا بنے گا، تاجر تجارت میں امانت دار بنے گا، تاجر تجارت میں سخاوت کرنے والا بنے گا، تاجر تجارت کے ذریعے سے اپنے نسلوں کو محتاجی سے بچانے والا بنے گا، پھر تاجر تجارت کے ذریعے سے اپنے نیک کاموں میں اپنا مال لگانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ کام کیسے ہوا؟ ارے بھئی یہ کام دعوت کے کام سے ہوا۔ جب دعوت کے کام سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے نوازا تو گویا ایک بندے کے حق میں التاجر الصدوق الامین، سچا پکا تاجر ہونے کے تقریباً بھئی اس کے نام اعمال میں 10 تاجروں کا آ گیا، اس کے نام اعمال میں 100 نمازیوں کا آ گیا، اس کے نام اعمال میں علماء کا آ گیا، اس کے نام اعمال میں حفاظ کا آ گیا۔ مدت تو بیچارہ زندگی گزارا 40-45 سال، لیکن اللہ نے اس کو اجر دیا 500 سال کے برابر، اور یہ اجر اللہ تعالی دعوت کی برکت سے اس امت کو عطا فرمایا۔ ورنہ تو اس سے پہلی جو امتیں گزری ان کو دعوت کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ دعا کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ادعو لنا ربک، تمام لوگ جاتے تھے اور انبیاء سے درخواست کرتے تھے آپ اپنے پروردگار سے ہمارے حق میں دعا کروائیے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس کہہ رہے ہیں آپ اپنے حق میں آپ دعا کیجئے، یوسف علیہ السلام آپ دعا کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام آپ دعا کیجئے، موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری امت آپ کے پاس آ کر پوچھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب پوچھے تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، زیادہ دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب داعی دعوت دیتا ہے، جب داعی دعا کرتا ہے، جب داعی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس وقت میں سب کی دعوت قبول کرتا ہوں، سب کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو یہ امت دعوت بھی ہے، امت دعا بھی ہے۔ یہ دو خصوصیتیں ہماری، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے دعوت، دیکھو بھئی ایک تو لوگ یوں سمجھتے ہیں دعوت دینے کے لیے باہر جانا ضروری ہے، علماء نے فرمایا دعوت دینے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے گھر میں کوئی نہیں، آپ تو ہیں، ارے بھئی آپ تو ہیں، آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو دعوت دینا شروع کرو۔ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو دعوت دینا شروع کرو۔ یہ جو اپنے آپ کو دعوت ہے یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اے عمر تو کیا تھا، اے ابو بکر تو کیا تھا، اے ابو ذر تو کیا تھا، خطاب کرتے تھے اپنے آپ سے۔ اے ابو ہریرہ تو کیا تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھ کر علماء کہتے 2.5 گھنٹے کی جو ترتیب ہے، اگر آپ نے باہر 2 گھنٹے لگائے، آدھا گھنٹہ آپ اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے آپ میں لگاؤ، اپنی تشکیل میں لگاؤ۔ جو انسان خود کی تشکیل کرتا ہے اسے تشکیل کی ضرورت ہی نہیں۔ گھر کی تعلیم کیوں ہے؟ ہمارے اکابر فرماتے جس گھر میں تعلیم ہو اس گھر میں روزانہ تشکیل ہوگی،
روزانہ آپ فضائل نماز پڑھیں گے، کیا بھئی سب نماز پڑھیں گے؟ فضائل ذکر پڑھیں گے، کیا بھئی سب ذکر کریں گے؟ فضائل قرآن پڑھیں گے، کیا بھئی سب قرآن پڑھیں گے؟ آپ فضائل تبلیغ پڑھیں گے، کیا بھئی سب دعوت دیں گے؟ تو روزانہ ہمارے گھر میں دعوت چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ روزانہ ہمارے گھر میں کیا چل رہی ہے؟ دعوت چل رہی ہے۔ ہم بیوی کو دعوت دے رہے ہیں، بیوی ہمیں دعوت دے رہی۔ جب تعلیم ہم پڑھتے ہیں تو ہم بیوی کو دعوت دے رہے ہیں، جب بیوی تعلیم پڑھے تو بیوی ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ تو گویا روزانہ ہمارے یہاں دعوت چلتی ہے۔ جب دعوت چلے تو علماء فرماتے ہم کیا کریں؟ ہم جس وقت دعوت چلے اپنے آپ کا جس طرح تشکیل میں نام لکھاتے ہیں، ہم یوں کہیں بھئی میں تیار ہوں۔ کیا وہ سب تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں۔ گھر میں بیگم کے سامنے کہیں، بیگم تشکیل کر رہی ہیں، آپ تشکیل میں تیار ہو رہے ہیں، تو جس گھر میں روزانہ تشکیل والا عمل ہو، کیا اس گھر میں 3 دن کی تشکیل کی ضرورت ہے؟ بولو بھئی ضرورت ہے؟ جب 3 مہینے میں 1 مرتبہ مستورات میں 3 دن کی ضرورت پڑے گی، کیا اس میں تشکیل کی ضرورت ہے؟ جب چلے میں نکلنے کا نمبر آئے گا، کیا اس گھر میں تشکیل کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو صحابہ اپنے گھر میں تعلیم کے ذریعے سے خود کی تشکیل خوب کرتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ میں تشکیل والی جماعت نہیں جاتی تھی۔ گھر گھر جاؤ، تشکیل کرو، تشکیل کرو، تشکیل کرو، تشکیل کبھی کسی گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ کیا آپ نے سنا بدر کے لیے حضور نے جماعت تشکیل والی بھیجی؟ آپ نے سنا حضور نے احد کے لیے تشکیل والی جماعت بھیجی؟ کیا آپ نے سنا تبوک میں حضور نے تشکیل والی جماعت بھیجی؟ کیا آپ نے سنا حنین میں حضور نے تشکیل والی جماعت بھیجی؟ نہیں، کوئی بھی جماعت تشکیل کی صحابہ کے گھروں کو جاتی نہیں تھی۔ صحابہ خود اتنی تشکیل اپنے گھر میں کرتے تھے، جس وقت اعلان ہو جاتا صحابی نکلتے اور صحابیہ خود تیار کرا کر دے دیتی جائیے۔ کیوں؟ وہ خود تشکیل کرتی تھی، وہ خود تشکیل کرتی تھی، یہ بھی تشکیل کرتے تھے، تشکیل کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ہمارے گھروں میں تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے بار بار کلمہ پڑھانا پڑتا ہے۔ بھائی 3 دن نکلو، 3 دن نکلو، 3 دن نکلو، چلا نکلو، چلا نکلو، تمہارا وقت ہو گیا، تمہارا وقت ہو گیا، تمہارا وقت ہو گیا۔ یہ بار بار جو نکالا جاتا ہے وہ کیوں؟ ہمارے گھر میں تشکیل کا کام ہی نہیں ہوتا۔ تعلیم یہ تشکیل کی بنیاد ہے، تعلیم یہ تشکیل کی بنیاد ہے، اور جس گھر میں تعلیم ہو اس گھر میں تشکیل ہوگی، جس گھر میں تعلیم نہیں اس گھر میں تشکیل نہیں۔ تو اس لیے ہمارے ساتھی اپنے آپ کو سست اور مست نہ کریں، کام کرنا، کام کرنا، کام کرنا، کام کرنا۔ جو بیچارے کے دل اور دماغ میں کام ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب کام لیتے ہیں۔ جس کے دل اور دماغ میں کام ہی نہ ہو، خالی دام ہو، کیا ہو؟ خالی کیا ہو؟ دام۔ یہ چیز کا کتنا دام، وہ چیز کا کتنا دام، یہ چیز کا کتنا دام، خالی دماغ میں کیا ہے؟ دام ہے۔ تو خواب میں بھی خالی داماں کے خوابان دیکھتی، کام ہے تو خوابوں میں کام، دعوت کے کام کے خواب دیکھیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے ارے بھائی ان کو جب سے تشکیل میں بھیجنا شروع کیے، رات کو اچانک ارے 4 مہینے کو نکلو بھائی نکلو۔ اب کہاں سے رات کو 2 بجے کون بھائی اٹھ کو دے گے تو ماموں، ارے وہ بھائی سب 4 مہینے کی جماعت میں نکل کو ہے، سو جاؤ، تمہیں سو جاؤ۔ کیوں؟ تشکیل۔ جو دل اور دماغ میں بات ہوتی ہے وہی زبان پر نکلتی ہے، دل اور دماغ میں وہ جو بات نہیں ہوتی وہ زبان پر نہیں نکلتی۔ تو ہمارے دماغ میں دعوت کو بسائیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف،
دعوت کا کام وقتی کام نہ بنائیں. جیسے ہماری زبان جب دعوت بولتی ہے تو ہم دائی لگتے ہیں. جب دعوت کی بات ختم ہو گئی دیگر جگہوں پر جب ہم نکل رہے ہیں ہمارے اندر دعوت دور دور سے نظر نہیں آتی. صحابہ اکرام صرف اپنے بول کو دائی نہیں بنائے، اپنے چال کو بھی دائی بنایا، اپنے حال کو بھی دائی بنایا، اپنے مال کو بھی دائی بنایا، اپنے اعمال کو بھی دائی بنایا، اپنے اقوال کو بھی دائی بنایا، اپنے افعال کو بھی دائی بنایا، اور اپنے خلوت اور جلوت کو بھی صحابہ نے دائی بنایا. تمام چیزیں صحابہ اکرام کی دائی تھی. صحابہ کے لباس، ارے بھئی ایک دائی ہو تو ایسا ہو. صحابہ کا چال، ایک دائی ہو تو ایسا چلے. صحابہ کی باتیں، ایک دائی ہو تو ایسی بات کرے. صحابہ کا کام، ایک دائی ہو تو ایسا کام کرے. اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے نقش قدم پر چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو ہمارا کام کیا؟ ہمارا کام اپنے آپ کو دائی بنانا، آئیڈیل بنانا. صحابہ نے اپنے آپ کو اتنا آئیڈیل بنایا، اتنا آئیڈیل بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو اپنی زیراکس، کلر زیراکس کاپی بنا دی. بالکل اوریجنل اور کلر، ان دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا. اوریجنل اور کلر. لوگ آتے تھے حضور سے ملنے کے لیے اور آ کر یہ پوچھتے تھے من منکم محمد الذی یزعم انہ نبی. ارے بھائی تم میں محمد کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ حالانکہ مجمع میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں. علماء نے اس حدیث کی وضاحت میں یہ فرمائی کہ جیسے حضور کی بیٹھک تمام صحابہ کی ویسی بیٹھک، جیسا حضور کا لباس تمام صحابہ کا وہی لباس، جیسا حضور کا چہرہ تمام صحابہ کا وہی چہرہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تمام صحابہ کے اسی طرح اخلاق کریمہ. یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ اشعار گنگنا رہے تھے بچے. بڑے بڑے لوگوں نے کھڑے ہو کر سرکار کا استقبال کیا. جب سرکار اور صدیق اکبر تشریف لائے تو لوگوں نے یوں سمجھا صدیق اکبر حضور ہیں. اتنا کلر زیراکس، اتنی کاپی، اتنی اتباع. تو جب محسوس کیا صدیق اکبر نے کہ یہ لوگ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، فوراً اپنی چادر اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کرنے لگے. حالانکہ حضور کو سایہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حضور کو سایہ کرنے کی ضرورت، فوراً سایہ کیا تاکہ لوگوں کو یہ تمیز ہو جائے یہ حضور ہیں اور یہ حاضر ہیں، یہ مخدوم ہیں اور یہ خادم ہیں. اس کا احساس ہو جائے، اس لیے فوراً چادر پکڑی. علماء کہتے ہیں اتنی ٹوٹلی کاپی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے 70,000 پردے ڈال دیے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، حضور کا جمال، حضور کا نور اگر ظاہر کر دیتے اللہ تعالیٰ امت کے سامنے، عوام کے سامنے، پھر تو لوگوں کا دیکھنا رہنا مشکل ہو جاتا ان کے نور کی وجہ سے. ارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضاء کو سنبھال نہ سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو کہاں سے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ محبوب حضور ہیں اور کوئی بھی اپنے محبوب کو بے نقاب کرنا نہیں چاہتا. کوئی بھی اپنے محبوب کو بے حجاب کرنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا حجاب ڈال دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پردے میں. یہ ہے اتباع، یہ ہے اتباع.
ہم دائی ہیں. کہاں ہے بے دائی؟ اب پوچھنا پڑتا ہے کیا بھی آپ وقت لگائے گا؟ ہاں میں بھی 3 دن لگایا ہوں. آپ ہاں میں بھی کیا بھی دکھ رہا ہے نا بھائی. 3 دن لگائے ہیں، بولنے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا لگائے ہیں. 3 دن لگائے ہیں. ایک ساتھی بہت زمانے سے میرے پاس آتے تھے اور ماشاءاللہ ایسی بات کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. بہت میں بھی ماشاءاللہ امپریس ہو گیا کئی بار. ماشاءاللہ بھئی یہ بہت گہری باتیں پوچھتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے لوگ جب سوال کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ بڑے پرانے ساتھی ہوں گے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے نہیں حضرت معذرت چاہتا ہوں، میں صرف 3 دن کا ساتھی ہوں. میں 3 دن لگایا، میری زندگی بدل گئی، میرا حلیہ بدل گیا، میری بات بدل گئی، میرا چہرہ بدل گیا. یہاں تک کہ میرا گھر جس میں 1.5 لاکھ روپے کا میوزک سیٹ ہوتا تھا وہ اس کو بھی میں نے اٹھا کر پھینک دیا اور میرے پورے گھرانے کو میں نے بدل دیا. کتنے دن میں؟ انسان بدلنے کے لیے 3 دن کافی ہیں. 3 دن کافی ہیں. تو دعوت کا کام عالم میں انقلاب لانے والا کام. ہم جس ملک میں گئے وہ ملک پورا 70 سال دہریت کے تلے دبا ہوا تھا. اتنا کوشش کیا دہریت والوں نے کہ اس ملک کو اسلام سے مٹا دیا جائے، اسلام اس ملک میں مٹا دیا جائے، اس مسلمانوں کی کوئی نام و نشان اس ملک میں نہ رہے. چنانچہ انہوں نے مسجدوں کو ڈھا دیا. 1-2 مسجد نہیں، 5 مسجد 12 مصلے چھوڑ کر 3000 مسجدوں کو ختم کر دیا. کتنے مسجدوں کو؟ ارے بولو بھی کتنے مسجدیں؟ اب مسجد جب نہیں رہی پھر دوسرا نمبر مدرسے کا، پورے مدرسوں کو ختم. جب مدرسے نہیں رہے تو پھر استادوں کا اور معلمین کا، علماء کا کیا کام؟ پورے علماء کو ختم. جب علماء نہیں، طلباء نہیں، تو پھر دیگر چیزوں کا کیا کام؟ پورے کتابوں کو جلا دیا. پوری کتابوں کو. 70 سال سے ان لوگوں نے اسی محنت کی، سوائے جنازے کے، نکاح کے کوئی نشانی مسلمان کی باقی نہیں رہی. نمازی ختم، مسجدیں ویران. جس وقت ان لوگوں کو آزادی ملی ہے تو 17 افراد جمعہ پڑھتے تھے. آزادی ملنے کے بعد ایک زمانے تک خالی 17 سے لے کر 20 تک کے لوگ. جمعہ ختم. اب آزادی تو مل گئی، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصوری. سرکار نے خواب میں آ کر حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بھی کوئی ذی استعداد جماعت بنتی تھی آپ ارشاد فرماتے ارے بھئی یہ جماعت قرقستان بھیجو، یہ جماعت قرقستان بھیجو، یہ جماعت قرقستان بھیجو. تو حضرت کے اس اشارے پر اچھی جماعتوں کو حضرت نے قرقستان کو بھیجنا شروع کیا. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا حضرت اتنی اچھی بہترین جماعت آپ ایسے ملک میں بھیج رہے ہیں جس ملک میں جا کر ایک انسان سے ملنا مشکل ہے، آپ ایسے ملک میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا بھئی میں کہاں بھیج رہا ہوں، حضور کا بار بار اشارہ ہوتا ہے اس جماعت کو قرقستان بھیجو، اس جماعت کو قرقستان بھیجو، اس جماعت کو قرقستان بھیجو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تا قیامت ہادی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت ہادی ہیں اور آپ قیامت تک ہدایت فرماتے رہیں گے. ارے قیامت تک کے نبی کون؟ حضور ہیں.
تو جب قیامت تک کے نبی حضور ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم زندگی بھر پڑھتے رہیں گے تو علماء فرماتے ہیں تا قیامت امت کی رہبری وہ نبی فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی کہ خرقستان بھیجو، خرقستان بھیجو، خرقستان بھیجو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ علماء فرماتے جب جماعتیں گئیں تو جا کر صرف روتی تھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی تھیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے آنسوؤں کی بنیاد ڈالی، لوگوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے منوایا اس ملک کو، زمین کو پیاسی تھی آنسوؤں کی، تو جب آنسو بہائے گئے اس آنسوؤں کا کنیکشن سے اس زمین کا اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہونے کے وہ آنسو ذریعہ بنے۔ 70 سال جس قوم پر تباہ کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہو، کیا وہ 70 سال کے بعد عقل سے ذرا سوچے وہ ممکن ہے کہ وہ فوراً اسلام قبول کر لے؟ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ جس وقت وہاں آزادی ملی اور آزادی ملنے کے بعد جماعتیں جانا شروع ہوئیں، جماعتیں جب جانا شروع ہوئیں تو ان لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو وہی لوگ ہیں جو تکلیف کے زمانے میں آ کر ہمارے حق میں دعا کرتے تھے۔ ایک جماعت نہیں، 2 جماعت نہیں، 6 سے لے کر 10 تک کی جماعتیں گئی تھی وہاں، پورے ملک کا انہوں نے دورہ کیا، تو لوگوں نے ان کو دیکھا، ملنے کی ہمت نہیں کی، تو وہ لوگ مانوس جب ہو گئے ماشاءاللہ جماعتوں سے، تو علماء کہنے لگے کہ جب جماعتیں جا کر اتریں آٹومیٹک لوگ آ کر جماعت سے ملنا شروع کر دیے، بلائے نہیں، بلایا انہوں نے کسی کو نہیں، کس کو بلائیں؟ خود بخود۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ آ کر جڑتے رہے، جڑنے کے بعد انہوں نے تشکیل کی، ارے بھائی تم میں سے کوئی عالم بھی بن جائے، عالم بن جائے، اس لیے کہ تمہارے ملک کو سنبھالنے کے لیے کون چاہیے؟ علماء چاہیے، علماء کے بغیر علم کہاں سے آئے گا؟ تو اس وقت میں ان کی تشکیل پر باقاعدہ لوگ جا کر پڑوس ملک میں بنگلہ دیش میں تعلیم حاصل کرنا شروع کیا، مصر میں تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ جب تعلیم حاصل کرنا شروع کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ فیملی ہجرت کیے، فیملی علماء بننے کے لیے باقاعدہ دعوت کے 3 4 چلے لگائے ہوئے ساتھی فیملی کے ساتھ، تاکہ میں عالم بنوں، میری بیوی عالم بنے، میرے بچے عالم بنے، اس کے لیے فیملی کے ساتھ مصر کا سفر کیا، اور مصر میں جا کر پورا خاندان عالم بنا، پورا خاندان عالم بنا۔ پھر عالم بن کر باقاعدہ وہ احباب آئے، عالم بن کر آئے، تاکہ مرد مردوں میں محنت کرے، عورتیں عورتوں میں محنت کرے، نوجوان نوجوانوں میں محنت کرے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ رب العزت اس ملک میں اتنا فاسٹ دین کی طرف رجحان پھیلایا، علماء کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ رب العزت 60% مسلمان تھے آزادی کے وقت، آج 95% مسلمان ہیں۔ اب 17 مسجدیں تھیں آزادی کے وقت، آج 5000 مسجدیں ہیں۔ ایک بھی مدرسہ نہیں تھا آزادی کے وقت، آج اللہ رب العزت نے 300 چھوٹے موٹے مدارس کھول دیے۔ کوئی بچہ علم سیکھنے والا نہیں تھا آزادی کے وقت، آج 15,000 بچے علم سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی عورت عالمہ فاضلہ نہیں تھی آزادی کے وقت، آج ماشاءاللہ 1,500 طالبات مدارس میں پڑھ رہی ہیں۔ یہ تبدیلی صرف اتنا ہی نہیں، اللہ جل جلالہ امن والوں نے ان کو جو توفیق عطا فرمائی، پورے ملک میں 30,000 لوگوں نے ماشاءاللہ چلہ لگوایا، 14,000 لوگ 4 مہینے لگائے۔ مستورات میں ہر ماہ 750 لوگ دین جلتے ہیں، ہر ماہ پورے ملک میں
جس ملک میں اتنے زیادہ حالات آئے، جس ملک میں صحابہ کرام 17 صحابہ کرام پہنچ کر امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگ کر وہاں پر اسلام کی بنیاد ڈالی، اس ملک کو لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارت نے ملک کو بچا لیا۔ آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، دعوت کی برکت، دعوت کی کرامت، دعوت کا نتیجہ، دعوت کی محبوبیت، دعوت کی قبولیت اس ملک کے ذریعے سے ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں کی قدر نہیں ہے۔ گھر کی مرغی دال کے برابر، ہمارا حال کیا ہے؟ گھر کی مرغی دال کے برابر۔ ہم لوگوں کو کام کرنے کی اجازت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، وہاں رکاوٹ ہی رکاوٹ، رکاوٹ ہی رکاوٹ، یہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم لوگ اپنی ذات سے سوچیں، روزانہ میں کتنی ملاقات کر رہا ہوں، روزانہ۔ یہ مجمع ماشاءاللہ ہمارا مجمع ہے، کتنے مہینے سے اتنا ہی مجمع ہے، کتنے مہینے سے روزانہ ہر اتوار کو ایک ساتھی کو بھی ہم لائیں گے، کیوں بھائی مجمع ڈبل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ ایک ساتھی کو لاتے رہیں، ساتھ میں اور ایک اتوار اور ایک کو لائیں، اور ایک اتوار اور ایک کو لائیں، اور ایک اتوار اور ایک کو لائیں، روز ہر اتوار کو ایک نئے ساتھی۔ ارے ماشاءاللہ گدوال تو بہت بڑا ہے۔ اگر آپ پرانوں کو نہیں لا سکتے تو نئے کو تو لا سکتے ہیں۔ ہم کام کی ترتیب اور قربانی تو بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارا 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں اگر پابندی سے ہونے لگے تو پھر میرے عزیز بھائیوں دعوت کا ہر تقاضا پورا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ حال میں کہنے لگے، اگر تم لوگ 2.5 گھنٹے کی ترتیب میں وقت لگانے والے بن جاؤ تو تم پورے ملک کا تقاضا پورا کر سکتے ہو۔ خالی ہر ساتھی کیا لگانا شروع کر دے؟ کہاں لگاتے ہیں؟ کہاں لگاتے ہیں؟ 1 گھنٹہ لگاتے ہیں؟ نہیں۔ آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں؟ نہیں۔ الا ماشاءاللہ کوئی ساتھی لگاتے ہوں گے، الا ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں لگاتے، لگاتے ہوں گے ضرور، لیکن اگر ہر ساتھی لگانا شروع کر دیں، ہر ساتھی 2.5 گھنٹہ ہر ساتھی لگائے تو 6 دن میں کتنے گھنٹے ہوئے بھائی؟ 15 گھنٹے۔ 15 گھنٹے میں 15 ساتھی سے تو ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر 15 ساتھیوں سے ہماری ملاقات ہو، کیا 2 ساتھی ہمارے یہاں نہیں آ سکتے؟ کریں گے انشاءاللہ، ابھی آئندہ سے کریں گے انشاءاللہ۔ بڑھانا، کاروبار بڑھانے کی فکر، صلاحیت بڑھانے کی فکر، صحت بڑھانے کی فکر، قوت بڑھانے کی فکر، طاقت بڑھانے کی فکر، تو دعوت بڑھانے کی فکر کیوں نہیں؟ دعوت بڑھانے کی فکر، 100 لوگ ہیں، ارے 100 میں 50 تم لے لو، 60 لے لو، 70 لے لو، 80 لے لو، 10 تو ہمارے ہوں گے، 90 لے لو بھائی، چلو 10 تو ہمارے ہوں گے۔ جو ہیں ان کو ہم لانے کو تیار نہیں تو ہم بڑھیں گے کیسے؟ جو ہیں ان کو لانے کو تیار نہیں، سستی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، گاڑی جب آ رہی ہے 2 ویلر، پیچھے کی سیٹ خالی کیوں ہے؟ بولو بھائی، خالی کیوں ہے؟ کتنی بڑی ہماری غفلت ہے بتاؤ۔ اگر وہ پیچھے کی سیٹ، نوجوان 2 بچے بیٹھو چلیں گے، بیان سننے کے لیے چلیں گے، تو پیچھے اگر 2 ساتھیوں کو بٹھا لے کر ہم آئیں تو کیا مجمع بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ بڑھانے کے لیے قربانیوں کو بڑھانا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس عملہ نہیں ہے، عملہ نہیں ہے، عملہ نہیں ہے، عملہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک انسان سے اللہ ملک میں جب انقلاب لا سکتا ہے، ایک انسان سے جب اللہ دنیا میں انقلاب جب لا سکتا ہے، کیا اتنا بڑا مجمع جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس سے یہ چھوٹا سا
تعلقات. کیا ڈسٹرکٹ بن گیا؟ ہاں ڈسٹرکٹ. چلو ڈسٹرکٹ گجوال شریف، تو یہ گجوال شریف پہ اللہ انقلاب نہیں لا سکتا؟ لا سکتا نہیں لا سکتا؟ تو غفلت ہماری ہے، ہم اپنی غفلت کو رکھ لے کر میں یوں کہتا ہوں ارے بھائی ٹائم ٹیبل. میں نے قرغستان کے ساتھیوں کی امانت داری دیکھی، وہ ساتھی کہنے لگے اگر ہم 3 دن گزشتہ مہینہ نہیں لگاتے دوسرا مہینہ ہم اس کی قضا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آج تک دعوت میں اتنے سالوں سے چل رہی قضا کر کوئی زندگی میں کرے گا بھائی؟ قضا کرے کیا؟ کہاں کرے قضا؟ یا اللہ کل میرے 2.5 گھنٹے نہیں لگے نا، آج میں 5 گھنٹے لگاتا ہوں. یا اللہ 2 دن سے میرے 2.5 گھنٹے نہیں لگے نا، آج میں 7.5 گھنٹے لگاتا ہوں. کب تو بھی زندگی میں یہ ایک بار احساس پیدا ہوا؟ خالی خود کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ خالی نعروں سے کوئی کام نہیں چلتا. یاد رکھو نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا. خالی نعرہ بازی کچھ نہیں ہوتا. کام، فکر، محنت، طلب، ترتیب. اور ہم آپ سے زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. کتنا آپ دے سکتے ہیں؟ ویکلی، ڈیلی اتنا دیجیے. بھائی 1 گھنٹہ دیجیے، روزانہ دیجیے. احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کم ہو اور ہمیشہ ہو. آدھا گھنٹہ دو، روزانہ دو، ہمیشہ دو. کتنا دو؟ ارے بولو بھائی کتنا دو؟ کتنا دو؟ کون کون دیں گے آدھا گھنٹہ روزانہ؟ اس سے زیادہ نہیں دیں گے؟ ہاں یوں کو تو 10 منٹ دیتے گھر کو. کون کون آدھا گھنٹہ زیادہ کون کون دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے کتنے ہاتھاں اٹھ رہی. پکی بات بھائی، اللہ کے گھر میں وعدہ. کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں کیا ہے؟ وعدہ. وعدہ کے ساتھ ارادہ. اگر اس وعدے پر ہم جم جائیں برکتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. چھتری دائی مت بنو. کیا دائی؟ چھتری دائی کسے کہتے ہیں؟ چھتری دائی کسے کہتے ہیں؟ جو دائی ہے ٹھکاتا ہے، دائی ہے دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. نہیں، شوہر رہ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ سب شوہران جنسو گھر کو ریشن لے کو نہیں ڈالے تو بیوی چھوڑتی؟ پورے سسرال کو بلا لیتی. سسرے سالے گھر میں آ کو ہنگامہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا؟ یہاں نہیں ہوتا ہنگامہ. کیوں بھائی؟ انہوں میرا حق ادا نہیں کرے، انہوں میرا حق ادا نہیں کرے. بچے کی فیس نہیں بنے، کرنٹ بل نہیں بنے، کرنٹ کٹ کر لے کو چلے گیا، ہنگامہ. آپ اندازہ لگاؤ، دعوت اللہ کا کام، اللہ کو ہنگامہ کرنے والا ہے کیا؟ انہوں سوچ کے اللہ کا کام بچا چھوڑو جی. 3 دن دیے تو کیا، نہیں دیے تو کیا، 1 گھنٹہ دیے تو کیا، نہیں دیے تو کیا، مشورے میں بیٹھے تو کیا، نہیں بیٹھے تو کیا، اجتماع میں گئے تو کیا، نہیں گئے تو کیا، کون پوچھنے والا؟ سب آزاد پرندے کی طرح ہو گئے. تو کہ بھئی اللہ تعالیٰ پوچھنے کا جب ٹائم آئے گا پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ ذرا با کیا بولے کر لے تصدق دائی. ہاں شرم آتی نہیں تجھے؟ بے شرم بے حیا کہیں کے بول کر اللہ تعالیٰ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ نیت کرو انشاءاللہ ہم وفادار دائی بنیں گے. انشاءاللہ بنو گے بھائی؟ انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا، بنو گے انشاءاللہ وفادار دائی. کوئی مشکل نہیں. آپ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دعوت میں وقت لگا کر دیکھو، پورا دن آپ سکون محسوس کرو گے. کیا محسوس کرو گے؟ آپ کے کاموں میں اللہ کی مدد رہے گی. ہم نہیں سمجھتے اس بات کو. ایک ساتھی
وہ 16 کرا رکھ لیتے، 16 کرا BTM میں، کب دیکھو رونا مصیبت، دلندر رونا. کب پوچھے کیا جی تو نہیں مولانا کاراں بگڑی نہیں مولانا. میں بولیا جی 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤ دعا کرو کاراں بکتی نہیں مولانا. کسٹمر جی کون بھی کسٹمر نہیں آتا، 6 مہینے سے نہیں آیا، بتا کیا جی 3 دن میں آ جاتا، 6 مہینے سے آیا نہیں 3 دن سے کیا جاتا تو میں جاؤ. وہ پھر گیا نہیں، پھر 15 دن بعد پھر آیا، نہیں مولانا کہتی کہ کیا بھی بولتا نہیں کرتی. شرافت سے 3 دن جاؤ، 3 دن جاؤ، 3 دن جا کو آیا. آنے کے بعد مولانا جی ایک کار بگی مولانا. اب تمہارا 3 دن یہ مطلب ہی 3 دن. اب تمہارا جو 3 دن ہوگا کون سا 3 دن ہوگا؟ کارا بکنے کے 3 دن. ایسے 3 دن مت لگاؤ. کہاں دیکھو اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور تم یہ جو کچھ بھی تمہارے چہرے پر اداسی نظر آ رہی ہے، کئی کو یہ خالہ جانورے نہیں با میری صورت ویسی، ویسے جو اجڑے ہوئے چمن کی طرح جو ہمارے چہرے پڑے ہوئے ہیں، یہ اجڑا ہوا چمن کھلکھلاتا ہوا لہلہاتا ہوا بننا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، دعوت کی محنت دلچسپی سے کرو، پھر اللہ دل سے آپ کو ایسا حشاش و بشاش بنائے گا جس کو دیکھ کر دنیا کہے گی اس کے ساتھ کسی کی مدد شامل حال ہے، کسی کی دعا ضرور لگی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ بندہ اللہ کی دین کی مدد کر رہا ہے، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر رہا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے دھوکہ دیو مت. کل سے 2.5 گھنٹے کی ترتیب جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہو ترتیب بناؤ. بھائی حلقہ بھائی تمہیں کون سے حلقے میں، تمہیں کون سے حلقے میں، تمہیں کون سے حلقے میں، پھر بیٹھ کر ملاقاتیں کریں گے. چلو ملاقاتیں میں نکلو. ایک بزرگ کہنے لگے آج کل سب سے زیادہ جو سنت دعوت میں ختم ہو چکی تھی وہ سنت آباد ہو رہی ہے. میں پوچھا کون سی سنت؟ گالیاں سننی. دعوت میں ختم ہو گئی تھی وہ سنت. کون سی سنت تھی؟ ٹھیک ہے سنت وہ سب جگہ اکرام اکرام تھا. آئیے امیر صاحب چائے پیو، آئیے امیر صاحب کافی پیو، آئیے امیر صاحب. ایک ملاقات میں نکلے تو 26 کافیاں پی لگاتے، یہاں کافی وہاں کا وہاں چائے وہاں بسکٹ ہاں ادھر روٹی ادھر. یہ ہوتا نہیں اکرام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب تو اکرام والی. لیکن اب ذرا تلخ نظریں، کڑوی باتیں، یہ سب وہ سنتیں ہیں جو چھوٹ چکی تھی. تھوڑی موڑی اگر چھوٹی موٹی باتیں کوئی دے رہا ہے تو ہم یوں سمجھے آج مجھے 100 شہیدوں کا ثواب ملا. کتنے شہیدوں کا بولو بھائی؟ کتنے شہیدوں کا؟ کیسے؟ انہیں بولا جاؤ جی بس مسکرا لے با جانا، جاؤ جی تو بعد میں دیکھ لیتی بیٹا تھی. یہ سب دھمکیاں دینا ہمارا کام محبت سے، غصے سے دیکھ رہی، ہمیں پیار سے دیکھنا. کیا نورانیت ہے تمہارے چہرے پر، کیا جی تمہارے چہرے پر حضرت عمر کا جلال نظر آ رہا نا جی. دھیرے دھیرے دائی کو ٹیکنیک سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں معلوم ہے وہ ٹیکنیکا معلوم اسے. تو اس ٹیکنیک ہمارے بزرگ نے عجیب بات کہی، کہا بھائی کچھ مت کرو، تہجد کا اہتمام کرو. جن سے تم ملنا چاہتے ہو سب کا نام لے کر اللہ کے پاس اپلیکیشن ڈال دو. یا اللہ کل میری 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں ان 8 ساتھیوں سے ملنے کا ارادہ کیا ہوں. کل رات میری اور فلاں صاحب کی جوڑی بنی ہے، ان سے جا کر ملنے کی. اے پروردگار ان کے دل تیرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے آپ بدل دیتے ہیں. یا اللہ عافیت کے ساتھ دعوت کی بات ان کو سمجھا دے. یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، آپ دعا مانگ کر جائیے. 4:15 ریڈی رہتی ہوں. جس گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا نہیں وہ گھر کے اندر چائے دسترخوان پر ملے گی انشاءاللہ. بولو بھائی.
کیا مردے کے سامنے خطبہ پڑھ سکا ہوگا نا قصہ. سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں. دعا کرنا ملاقات میں جانا، دعا کرنا بد دعا کسے بھی نہیں. ہمارے کام میں ناراضگی نہیں ہے. وہ جو تلوار اٹھا کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، وہی حضور کی حفاظت میں تلوار زندگی پر اٹھاتے رہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر بات کہ حضور گردن اڑا ڈال تو گردن اڑا. ایک زمانہ انہوں گردن یہاں اڑانے آئے تھے سو، اب حضور کی توہین پر گردن اڑانے تیار ہو گئے. کوئی صحابی بار بار بولتے تھے کیا گردن اڑا دو گردن اڑا دو تو؟ کون بولتے تھے بار بار؟ وہی تو اٹھا کر آئے تھے تلوار. کوئی مشکل نہیں بے. ہاں آپ اگر مخلص ہیں، اخلاص والوں کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد بھی ہے. شیطان سب سے زیادہ اخلاص والوں سے ڈرتا ہے. خود کہتا ہے شیطان الا عبادک منہم المخلص، مخلص بندوں پر میرا کچھ چلتا ہی نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ نے کام دیا ہے. یہ کام بہت بڑا کام ہے اور اس کام سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جو دیکھو ہمارے لیے تو بہت سارے کام آئے. میں پڑھاتا بھی ہوں، تفسیر بھی کرتا ہوں، تقریر بھی کرتا ہوں، اسفار بھی کرتا ہوں، فیصلہ بھی. آپ حضرات کے لیے صرف یہی کام ہے. نہیں میں بھی خاصی بندے کی ضرورت نہیں. تجھے جو کام دے وہ کام کر. میرے 26 کام ہیں، تجھے 21 کام ہے. سو کیا حضرت کیا کام ہے ہمارا؟ یہ مجمع کا کام دعوت کے علاوہ بولتے بھی ہے کیا؟ ہمارا کام 26 کام ہی. جاؤ پڑھاؤ، فتویٰ لکھو، خزاں میں بیٹھو، کہاں تے کوئی یہاں پر قادیانی آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، جاؤ جا کر ان کی تردید کرو، یہ کرو وہ کرو، وہاں جاؤ یہاں جاؤ. یہ سب ہمارے ذمہ ہے. ہم اس مجمع کا کام سوائے اس کے کوئی نہیں. تو ہم اپنا کام کریں گے عبادت کے اعتبار سے اور دین کا کام کریں گے دعوت کے اعتبار سے. کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اس کے لیے نیت کرو انشاءاللہ. کون اب تو بھائی نیت، ہماری نیت میں جتنی وسعت ہوگی اللہ کی مددیں بھی اتنی ہی مقدار میں آئے گی. تو نیت یہ کرو انشاءاللہ ہم عالم میں چل پھر کر کام ضرور کریں گے انشاءاللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. کون بیرون کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کا نام لے کر کھڑو، بسم اللہ بول کر. کب جانا، کس وقت جانا، کون سے سن میں جانا وہ مشورہ بعد میں. اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بول کر بیرون کے لیے کھڑے ہو کر نام لکھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جلدی اپنی اپنی جگہ پر